السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار والا تبار باذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو محترم ناظرین، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں رات ہی کیوں نہ ہو، شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی چھپا ہوا رکھنے میں ہزارہ حکمتیں ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ ان علامات کو پا لینا سب کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو صرف اہل نظر کا ہی حصہ ہے۔ اللہ عز و جل بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرماتا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نیز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ آج شب قدر میں مجھے نظر نہیں آئے تو شب قدر تھی نہیں۔ اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو چاہے جو دکھا دے، جس کو چاہے نہ دکھائے۔ بہرحال ہمیں ہر طاق رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی شب قدر ہو اور ہم کہیں غفلت میں سوئے نہ رہ جائیں۔ اسی سے ملتے جلتے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کو پانے اور اس سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔